الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے ہر ناممکن کو بھی ممکن کر دیا۔ آپ غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو بے بہا دولت عطا فرما دے، آپ کی بے اولادی ختم کر دے اور اللہ پاک آپ کے گھر کو سکون سے بھر دے، آپ کے گھر میں ہر قسم کی سہولت میسر آ جائے، من چاہی مراد پوری کرنا چاہتے ہیں، دولت کی ریل پیل چاہتے ہیں، دشمن اور حاسدین سے پناہ چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کو ہر قسم کی رزق دولت سہولیات سے پر کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے لڑائی جھگڑے مصیبتیں پریشانیاں ہر طرح کی گھریلو ناچاکیاں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، بچوں کی نافرمانیاں، آپ ہر قسم کی چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ قرآنک عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے آپ پر کرم فرمایا ہے، آپ پر کرم کی برسات ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آج کا وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کے بہت سے وظائف سنے دیکھے ہوں گے، لیکن آج کا وظیفہ آپ کے لیے اتنا خاص ہونے والا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ہر تکلیف سے نجات عطا فرما دے گا، آپ کی جھولیاں رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، اور یہ وظیفہ صرف دولت کا بھی وظیفہ نہیں ہے۔ اس وظیفے نے ہر ناممکن کو ممکن بنایا ہے اور ہر مشکل کا حل بھی نکالا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے بہت سے وظائف ایسے ہیں، قرآن پاک کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ پاک انسان کو مصیبتوں سے نکال کر پریشانیوں سے نکال کر انہیں ہر طرح کا سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور مہنگائی کا دورہ ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، گھر کے اخراجات چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، پھر بچے ہیں، بچوں کی تعلیم کا خرچ، اس کے علاوہ گھر کا خرچ چلانا اور مختلف قسم کی ضروریات پوری کرنا جو کہ بہت زیادہ مشکل ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی وسیلہ لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد لینی ہے، کیونکہ وہی ہے جو کہ مشکلوں سے انسان کو نکالتا ہے، جو پریشانیوں سے انسان کو باہر نکالتا ہے، ہر طرح کی آفات سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی چیزوں سے اللہ پاک انسان کو ہی نجات عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کس سے مدد مانگنی ہے؟ ہمیں اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، تو رب کریم اپنے بندے کو ہر مشکل سے نکال دے گا۔ تو آج آپ کا وظیفہ بھی بہت خاص اور آسان سا عمل ہے، آپ نے کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ اس وظیفے کی برکتیں بہت سے لوگوں نے حاصل کی ہیں، آپ بھی حاصل کر لیں۔ تو دعائیں مانگا کریں۔ دعائیں کیسے مانگتے ہیں؟ وظائف کے دوران دعا مانگا کریں۔ جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں تو ایسے نہیں کہ آپ چلتے پھرتے دعا مانگیں آپ کی دعا قبول ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو دعا مانگنے کے لیے بھی آپ کو دعا مانگنے کے لیے بھی مکمل طور پر یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، مکمل طور پہ یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور آپ کو ہر طرح کی سہولیات آپ کو میسر ہوں گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ کی حاجت منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ مکمل طور پر باوضو ہو جایا کریں۔ باوضو ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے غسل نہیں کیا ہے تو غسل کر لیجئے، اگر آپ نے غسل کیا ہوا ہے تو باوضو ہو جائیے۔ باوضو ہونے کے بعد تسبیح کو ہاتھ میں رکھ لیں۔ اب اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ 2 نوافل قضائے حاجت کے پڑھ لیتے ہیں تو
تو پھر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کا وظیفہ سمجھو کہ فوراً پورا ہو جاتا ہے، آپ اس وظیفے میں کامیابی اختیار کر لیتے ہیں، آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ چاہے قرآن پاک کا آپ ایک لفظ پڑھ کر ہی کیوں دعا نہیں مانگتے، اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے، کیونکہ آپ کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے۔ جیسے دیکھیں کوئی بھی نبی گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، جب انہوں نے کوئی دعا مانگنی ہوتی تھی تو برسوں لگا دیتے تھے اور رو رو کر ان کی آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ جاتے تھے۔ تو جب بھی کوئی چیز مانگا کریں، رو کر مانگا کریں، گڑ گڑا کر مانگا کریں، وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ہر حال میں اپنے بندے کو عطا فرمائے گا، وہ کبھی انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، وہ اپنے بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ کیسے، کہاں اور کس طرح وہ سب صرف وہی جانتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی چابی، ہر خزانے کی چابی صرف اسی کے پاس ہے۔ آج آپ کے لیے جو روحانی وظائف چینل عمل لے کر حاضر ہوا ہے وہ ہے سورہ کوثر کا عمل۔ آپ نے بہت سے سورہ کوثر کے عمل کیے ہوں گے غیبی مدد حاصل کرنے کے، تو آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، غور سے سن لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ کوئی مشکل ہے، آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز جب آپ نے ادا کرنی ہے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی پہلی آیت یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 بار پڑھ لیں تو 21 بار یعنی 21 ٹائم آپ نے پوری سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ پھر اول اور آخر میں آپ نے 11 بار کوئی سا بھی آسان سا چھوٹا بڑا آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب آپ نے درود پاک مکمل کر لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، میرے مولا میرے گھر سے گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، من چاہی نوکری پانی ہے، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، قرض ادا کرنا ہے، آپ کی حتیٰ کہ چلتی گاڑی بھی اگر خراب ہو گئی ہے تو غیبی مدد آپ کو فوراً حاصل ہو جائے گی، آپ اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر آپ نے اگر آپ کو رزق چاہیے، بہت زیادہ بے شمار رزق چاہیے، تو آپ نے عشاء کی نماز ادا کر کے سیم اسی طرح سے وظیفہ کرنا ہے، لیکن یہ وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر کی پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو آپ نے 100 بار پڑھ کے تو آپ نے 21 ٹائم پوری سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کو بھی 21 بار پڑھ لینا ہے، اور پھر دعا مانگنی ہے، اللہ پاک 3 دن کے اندر اندر آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا وظیفہ ضرور بتائیے گا، کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں۔ آپ کے لیے خصوصی دعا کروائی جا رہی ہے، فوری طور پر آپ لوگ کمنٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔